اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو جانور مقرر فرمائے ہیں ان کو یہاں فرمایا من بہیمۃ الانعام، وہ گھریلو جانور، وہ گھریلو چوپائے جن کو تم اپنے گھروں میں پالتے ہو، اور وہ جانور جو تمہارے گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل دوسرے مقام پہ فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا۔ اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام میں کچھ وہ انعام، وہ جانور رکھے ہیں جو تمہاری بار برداری کے کام آتے ہیں۔ ان جانوروں کے ذریعے تم سامان، اپنا ساز و سامان اٹھاتے ہو، لے جاتے ہو، اور وہ جانور جو بار برداری کے کام نہیں بلکہ ان کا گوشت، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام میں نر اور مادہ کو ملا کے 8 قسم کے جانور بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، 2 جانور بہیمۃ الانعام میں وہ اونٹ ہے، نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ اور اونٹنی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے اور بچڑا۔ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بھیڑ اور دمبا، مینڈا اور بکری اور بکرا۔ یہ 8 قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام بیان فرمائے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں، شریعت محمدیہ میں انہی 8 قسم کے جانوروں کی قربانی رکھی گئی ہے۔ قربانی کے لیے یہی 8 جانور ہیں جو مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان 8 کے علاوہ اور کسی بھی جانور کی قربانی، جو قربانی کی خاص شکل ہے، وہ قربانی ان 8 جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی نہیں ہے۔